میں تو اس موضوع پر ٹویٹ کر چکا. میں اپولوجیٹک نہیں ہوں بھائی, میں تو ٹویٹ کر چکا ہوں اس موضوع پر. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو فرانس ہے یا اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسلامک حکومت کے حساب سے وہ سب واجب القتل ہے؟ گورنمنٹ واجب القتل نہیں ہوتی ہے, آپ کو یہی پتا نہیں ہے. انسان واجب القتل ہوتا ہے, اور وہ بھی جو اس ملک کی ٹیریٹوری میں رہ رہا ہو, اس کے اوپر قانون نافذ ہوگا. فرانس سعودی عرب کی ٹیریٹوری میں نہیں رہ رہا ہے, فرانس ایک الگ کنٹری ہے, سعودی عرب ایک الگ کنٹری ہے. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ عمل کیا صحیح تھا یا غلط تھا, وہ بتائیے آپ. حضرت ابوبکر کا وہ جو عمل ہے گالی دینا, ایک آدمی نے ایموشن میں آ کر جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اور اس نے اس کو جواب دیا, بالکل گستاخی ہوئی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہے وہ ہر مومن یہی کہتا, سیدھی سیدھی بات ہے, ہر مومن یہی کہتا. انہوں نے صحیح کہا, انہوں نے, وہ قابل تقلید نہیں ہے, لیکن جو کہا اپنے جذبات میں ترجمانی کی, اور میں ہوتا میں اس سے بڑھ کر کہتا, میں اگر وہاں ہوتا کہ وہ صحیح عمل تھا یا غلط عمل تھا, یہ تو بتا دیں. ہاں صحیح تھا یا غلط تھا, میں تکلیف میں نے بتا دیا کہ حضرت ابوبکر نے جو کہا ہے وہ بالکل اپنے جذبات کی ترجمانی کی, میں ہوتا تو اس سے بڑھ کر کہتا. تو صحیح تھا, کیونکہ جذبات میں انسان غلط کام بھی کرتا ہے. میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ قابل تقلید نہیں ہے امت کے لیے, وہ امت کے لیے سنت نہیں, اس لیے یہ صحیح اور غلط کا پیمانہ نہیں ہے. یہ ہے مراد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو کہا ان کو کہنے کا یہ حق تھا, مطلب صحیح کیا انہوں نے, تو کہا وہ ان کو کہنے کا حق تھا. میں صحیح اور غلط کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ جب صحیح کہا جائے گا تو وہ قابل تقلید عمل بن جائے گا, اور غلط کہا جائے گا حضرت ابوبکر صاحب کا کہ ایک ہندو ہے یا کرسچن ہے, ٹھیک ہے, اس نے جذبات میں آ کے حضرت محمد صاحب کی اس نے گستاخی کی. اب اسی حضرت ابوبکر صدیق کا جو طریقہ تھا اسی پہ آ کر اگر وہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہ کہے کہ ان کے پرائیویٹ پارٹ چوسو, تو کیا یہ عمل صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اگر دیکھیں, سیدھی بات ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اس کو کسی مذہب سے آپ متعین نہ کریں, کوئی بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کرے گا اور ایک مسلمان جذبات میں آ کر اس کو جواب دے گا, اسی کے انداز میں اگر جواب دے گا, تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا. سیدھی بات ہے. اچھا, لوگوں نے سن لیا, ایک منٹ, لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ ایک انسان, اب چاہے وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, عیسائی, یعنی جو بھی مذہب کا ہو, اگر وہ یعنی جذبات میں آ کے یا کچھ وجہ کی وجہ سے حضرت محمد صاحب کی گستاخی کرتا ہے, تو اس انسان کو, اس مسلمان کو یہ حق ہے کہ اس نہیں, یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ حق ہے, یہ نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے, معافی چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے کہنے نہیں دیجیے, میرے الفاظ ہیں, میرے الفاظ مجھے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک منٹ, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ میں صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا, ٹھیک ہے. یعنی اس انسان کے لیے یہ صحیح ہوگا کہ وہ اس جو شخص نے گستاخی کی ہے اس کی عظیم شخصیت کے پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں کچھ وہ کہے. کیا میں صحیح سمجھا؟ نہیں, غلط سمجھے آپ, یہ تو میں نے نہیں کہا. اچھا, کیا ہے سمجھائیے. میں نے سمپلی اتنا کہا کہ اگر کوئی شخص جذبات میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف اسی انداز میں کوئی بات کہہ دے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے جذبات کو آپ کہاں تک کنٹرول کریں گے. میں عمل کے خلاف ہوں, ہاں, اگر وہ عمل کرے گا, مثلا اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کا سر اڑا دیا, کسی کی گردن اڑا دی, کسی کو جسمانی تکلیف پہنچا دی, میں اس کے خلاف ہوں, ہم اس کو سپورٹ بالکل نہیں کریں گے, ہم اس کو قانون کے خلاف مانتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی نے اور یہ بھی بتا دوں میں کہ یہ بھی قرآن کا وائلیشن ہوگا کہ اگر اس نے جان بوجھ کر مان لیجئے سامنے والے کے معبود کو برا بلا کہا, یہ بھی قرآن کا وائلیشن ہوگا, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. لیکن ایک آدمی ظاہر کب تک اپنے جذبات کو کنٹرول کرے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی سامنے والے کو کمیونٹی سے نکال دو, اس کو بائیکاٹ کر دو, اس کو پولیس میں دے دو, چونکہ اس نے فلاں کی توہین کر دی ہے. یہ چونکہ آپ جذبات کو, اگر آپ سامنے والے کے جذبات کو ہرٹ کریں گے تو دوسرا بھی کرے گا, یہ تو ہوتا ہی آیا ہے.